बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रॉड्रिक वहां से दूर चला गया। उसने मुड़ के देखा, बुर्ज घटा जैसे स्याह धुएं में लिपटा हुआ था। इस घटा में बिजली जैसी चमक नजर आने लगी और फौरन ही बुर्ज एक धमाके से क्रिमजाई शोला बन गया। संगे मरमर के पत्थर भी जल रहे थे। इसके इर्द गिर्द खड़ी चट्टानें भी जल रही थीं। हवा तेज हो गई। बुर्ज की राख शोलों के साथ ऊपर जाकर फैलने और जमीन पर गिरने लगी। ये वाकया बयान करने वाले मुर्खीन लिखते हैं कि बुर्ज की राख जहां जमीन पर गिरती थी वहां खून के कतरे बन जाते थे। रॉड्रिक अपने जर्नैलों और माफजों के साथ वहां से भाग गया। इसके बाद रॉड्रिक मजहबी पेशवों, दानिश्वरों और जादूगरों से पूछता रहा कि इस बुर्ज का राज क्या था और इस लड़ाई का मतलब क्या था। कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करता और उसे फतह का मुजदा सुनाता था। सिर्फ एक जादूगर ने उसे जरा साफ बात कह दी। शहनशाह को मोहतात रहना चाहिए, जादूगर ने रॉड्रिक से कहा। यह तो कोई भी कह सकता है कि हरकल ने यह बुर्ज क्यों तामीर कराया था। मैं ये बता सकता हूं कि इस बुर्ज के अंदर लानत और शैतानियत के असरात बंद कर दिए गए थे। आपको ये बुर्ज खोलना ही नहीं चाहिए था। आपको लड़ाई का जो इशारा मिला है ये अच्छा शगुन नहीं। क्या हम इस बुरे शगुन के असरात से बच सकते हैं? रॉड्रिक ने पूछा। एक ही तरीका है शाह अंदलस, जादूगर ने कहा। जब आप किसी दुश्मन के सामने जाएं तो आपकी फौज की तादाद इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दुश्मन देखकर ही भाग जाए या बगैर लड़े हथियार डाल दे। इसके बाद पैम्पलोना के इलाके में बगावत हो गई। रॉड्रिक बहुत ज्यादा फौज लेकर गया और बागियों को कुचल डाला और वहीं उसे इतला मिली कि अफ्रीका की तरफ से अंदलस पर हमला हो गया है। थ्योडोमेर ने उसे इतला दी थी कि हमलावरों की तादाद 7-8 हजार है। रॉड्रिक ने ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करने का एहतमाम कर लिया और वो पैम्पलोना से अपने दारुल सुल्ताना तलीता को चल पड़ा। वो जब तलीता पहुंचा तो उसकी फौज की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। इसमें हजार हा सवार थे। उसने तलीता में क्याम ना किया। 1 लाख फौज के साथ जुनूब में उस मकाम की तरफ कूच कर गया जहां मुसलमानों ने उसके जर्नैल थ्योडोमेर को शिकस्त दी थी। इधर तारक बिन ज़ियाद को सिर्फ 5,000 नफरी की कमक मिली। इससे उसकी फौज की तादाद तकरीबन 12,000 हो गई थी। रॉड्रिक की 1 लाख फौज 12,000 मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए तेजो तन तूफान की तरह आ रही थी। नाज़रीन, तारिक बिन ज़ियाद को 5,000 नफरी की कमक मिल गई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तारक को ये इतला तो मिल चुकी थी कि अंदलुस का बादशाह रॉड्रिक अपने दारुल हुकूमत से बहुत दूर आ गया हुआ है। तारक बिन ज़ियाद इसकी गैर हाजिरी से ये फायदा उठा सकता था कि आगे बढ़कर अंदलुस के कुछ मजीद इलाके पर कब्जा कर ले और इस मुल्क के कुछ और फौज को तबाह कर दे। आखिर कमक आ गई। तारक ने 5,000 नफरी की इस कमक को सिर्फ एक रात आराम की मोहलत दी और अगली सुबह कूच कर गया। उसने जूलियन से मालूम कर लिया था कि आगे क्या कुछ है। उसे बेहतरीन जासूस जो मिला था वो हेनरी था, जिसने फ्लोरिडा से वादा किया था कि रॉड्रिक का सर काट कर ले आएगा। तारक ने उसे 2 आदमी दे दिए थे जो आगे दुश्मन के इलाके में जाकर देखते थे कि दुश्मन कहाँ है और कुछ जो है वो उसकी नफरी कितनी है और आगे किला है तो कितना कुछ मजबूत है। आगे एक किला बंद मकाम कटीजा था। किला मजबूत था। थ्योडोमेर की बागी हुई फौज की कुछ नफरी भी इस किले में मौजूद थी, जिससे किले में नफरी ज्यादा हो गई थी और किलादार खुश था कि अब उसका किला नाकाबिले तस्खीर हो गया है। लेकिन इस अजाफी नफरी ने लड़ने के जज्बे के लिहाज से किले को कमजोर कर दिया था। बर्बरों ने उन पर दहशत तारी कर दी थी। शिकस्त खुर्दा और मैदान जंग से भागा हुआ सिपाही कभी यूं नहीं कहा करता कि वो कमजोर और बुजदिल था। वो दुश्मन को ताकतवर और दहशत ना कहा करता है। ये दहशत किले की फौज से शहर के लोगों तक पहुंची और शहर में ये दुआएं सुनाई देने लगी कि ये जालिम हमला अवर इधर न आ जाएं। नाज़रीन, ये ऐसी हकीकत है जिसका तज़किरा इसी मोहरिक ने खास तौर पर किया है। मसलन लेनपुर लिखता है कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत कम थी, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर दलेर और जां इसार थे। उनकी कमान एक ऐसे सिपह सलार के खात में थी जिसे तारीख बाजा तौर पर हीरो कहती है। जंगी ताकत, बेहतर हथियार और अफरादी कुव्वत तो अंदलसियों के पास थी, लेकिन जिस जज्बे से मुसलमान मुसल्ला थे वो अंदलस की फौज के पास नहीं था। मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और अंदलस के बादशाह के हुक्म से लड़ रहे थे। मुसलमान नारे लगाते तो अल्लाह की तकबीर का, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये नारे मुसलमानों की रूहों की गहराइयों से निकलते थे। इन नारों में जो दहशतनाक गर्ज थी वो अल्लाह ताला के नाम की थी। अंदलसियों के यहाँ कोई नारा नहीं था।
اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندلسیہ زندہ باد تھا۔ یہ ایک بے جان نعرہ تھا، یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا۔ کٹیجہ سرسبز و شاداب علاقے میں تھا، ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہیں بکھرا تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلا پھاڑ کر کہا وہ آ گئے۔ پھر یہ آواز قلعہ بند فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی، اور پھر یہ آواز ساری آبادی میں افراتفری اور نفسا نفسی بپا کر دی۔ قلعہ دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا۔ اس نے تھیوڈومیر جیسے تجربہ کر جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر نے کچھ دیر اس قلعے میں قیام کیا تھا اور قلعہ دار کو لڑائی کے حالات بتائے تھے، اور ایسے انداز سے بتائے تھے کہ قلعہ دار پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعہ دار کے سر پر آ گیا تھا۔ قلعے کے دروازے پختہ کی بند کر دو، اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا، اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو۔ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے پہنچ گئے۔ دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرح بہت سی نفری کھڑی ہو گئی۔ مسلمان فوج بڑی تیزی سے آ گئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی۔ طارق بن زیاد نے اوندلسیوں کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو۔ اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مر گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر دروازے کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حقدار بنو گے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے۔ آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے۔ تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیوار سے آواز آئی، حمد کرو اور دروازے خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اپنے متعلق ٹھیک کہا کہ میں جوان ہوں اور بے صبر ہوں۔ قلعہ توڑ دو، اس نے حکم دیا۔ مسلمان قلعہ توڑ دینے کا مطلب سمجھتے تھے۔ ایک جیش کلہاڑے اور ہتھوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا۔ اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑ اور برچھیں آنے لگیں، لیکن بربر تیروں اور برچھیوں کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے۔ بربر تیر انداز دستہ دروازہ توڑنے والے جیش کے پیچھے تھا۔ ان کی کمانیں بڑی سخت تھیں جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی طاقت کی ضرورت تھی۔ ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے زیادہ اندر چلے جاتے تھے۔ ان تیر اندازوں نے دیواروں پر کھڑے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ 2-3 تیر انداز اوپر سے نیچے گرے، بقیہ نے سر نیچے کر لیے۔ قلعے کے 4 دروازے تھے، چاروں پر بربروں نے ہلہ بول دیا تھا۔ انہیں جیسے تیروں کی پرواہ تھی نہ برچھیوں کی۔ دروازوں پر کلہاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑنے لگیں۔ یہ انتہائی دلیرانہ کارروائی تھی۔ قلعے یوں فتح نہیں کیے جاتے، کیونکہ کوئی سپہ سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ لیکن طارق بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشتناک خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹل جاتے ہیں۔ طارق کی اصل قوت تو کچھ اور تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ 2 مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی۔ بشارت یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ طارق بن زیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی۔ وہ کاٹیجا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا۔ ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعے دار نے جلد ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابی کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کے جانوں، مالوں، عزت و آبرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ لوگوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، اور جن کے گھروں میں دولت تھی کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ طارق کے حکم نے فرار کے راستے بند کر دیے، اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو۔ طارق نے اپنے حکم میں کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے۔ کسی گھر سے کوئی اوندلسی فوجی برآمد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا تمام مال و متاع غنیمت سمجھا جائے گا۔
कार्टिजा की तमाम फौज को जंगी कैदी बना लिया गया और उसे इस किले में रखा गया। ये एक कलाबंद शहर कब्जे में आ जाने से एक वसीओ अरीज वादी तारिक बिन ज़ियाद के तसल्लुत में आ गई। इस वादी का नाम अलका था। ये सरसब्ज और खूबसूरत इलाका चंद मील आगे एक दरिया पर ख़त्म होता था। ये दरिया गाडलिया था। तारिक बिन ज़ियाद ने किले में क़याम करने की बजाय इस दरियान के करीब अपनी फ़ौज को खैमाजन किया और फ़ौज को तैयारी की हालत में रहने का हुक्म दिया। मफतूहा किले से तीरों, बर्छियों और ढालों वगैरह का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मिल गया था जो बहुत बड़ी और तवील जंग के लिए काफ़ी था। सबसे ज़्यादा कीमती और करामत चीज़ जो मिली वो कमोबेश 2000 घोड़े थे। तारिक ने ये घोड़े उन प्यादों में तकसीम कर दिए जो जंगी शाह सवार कहलाने के काबिल थे। तारिक ने हर एक को अच्छी तरह आजमाया और ठोंक बजाकर देख लिया। तारिक बिन ज़ियाद अब हर लम्हा मसरूफ़ रहने लगा। उसके पास 12,000 नफरी का एक लश्कर था जिससे उसने रादरा के 1 लाख के लश्कर को शिकस्त देनी थी। ये तो उसने 2 लड़ाइयों में देख लिया था कि ओंदलिसियों के हथियार बेहतर हैं और वो सरों पर अपनी आहनी खोदें भी पहनते थे। ये 1 लाख तो इतना बड़ा हजूम था जो 12,000 मुसलमानों को बड़ी आसानी से कुचल और मसल सकता था। इस हजूम को जंगी चालों से ही शिकस्त दी जा सकती थी। तारिक को ये सवाल परेशान कर रहा था, क्या इतने बड़े लश्कर को वो शिकस्त दे सकेगा? इब्न ज़ियाद एक रोज़ जूलिया ने उसके चेहरे पर तफक्कुर और परेशानी के तासरात देकर कहा, तुझे अपने रसूल ने फतह की बशारत तो दी ही होगी, लेकिन जो दुआएं तुझे ओंदलोसियों से मिल रही हैं ये भी खुदा तक पहुंच रही हैं। ये ना कह देना कि जो मुसलमान नहीं इनकी दुआएं खुदा सुनता ही नहीं। खुदा अपने उन बंदों की दुआएं ज़रूर सुनता है जो उसके बंदों के सताए हुए होते हैं। जूलिया का इशारा तारिक बिन ज़ियाद के उस हुक्म की तरफ था जिसमें उसने अपनी फ़ौज से कहा था कि जंगी कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए और इससे ज़्यादा अच्छा सलूक शहरियों से रवा रखा जाए और उन्हें अपने उमाल से यकीन दिलाया जाए कि मुसलमान इनकी इज़्ज़त व आबरू के मुहाफ़िज़ हैं और इंसान की हैसियत से इन्हें इनके तमाम हकूक़ मिलेंगे और वो जो कमाएंगे वो उन्हीं का होगा और हर एक से उसकी हैसियत के मुताबिक जिज़िया वसूल किया जाएगा। जिस इलाके को तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी अमलदारी में ले लिया था वहाँ कार्टेजा के अलावा और भी छोटी बड़ी बस्तियाँ थीं। उनमें 2-3 बस्तियाँ हमला आवरों के डर से खाली हो गई थी। लोग समझते थे कि हमला आवर किसी मुल्क का बादशाह है और वो रॉड्रिक जैसा ही बादशाह होगा जिसकी फौज लूटमार और कत्ल गारत करेगी और जवान लड़कियों को अपनी मलकियत में ले लेगी। ये लोग अपने बाल बच्चों और मवेशियों को साथ लेकर पहाड़ी जंगल में जान छुपे थे, लेकिन हमला आवर फौज ने उनके घरों की तरफ देखा भी नहीं था। ये सब तेरे साथ हैं इब्न ज़ियाद, जूलियन ने तारिक से कहा। वो तेरी फतह की दुआएं मांग रहे हैं। वो आसमान की तरफ हाथ फैला फैला कर खुदा से फरियादें कर रहे हैं कि रॉड्रिक की बादशाही तबाह और बर्बाद हो जाए। मफतूहा लोगों के साथ इंसानों जैसा सलूक करने का हुक्म मेरा नहीं, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। ये अल्लाह ताला का और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नाज़रीन, शाह अंदलुस 1 लाख फौज के साथ आ रहा था। उसने अपने दारुल हुकूमत तुलीता में क़याम नहीं किया था। उसने पहले ही इत्तला भिजवा दी थी कि वो तुलीता अपने महल में नहीं जाएगा और शहर के बाहर कुछ देर के लिए रुकेगा। वो जब तुलीता के मुज़ाफ़ात में पहुंचा तो बहुत से सरकारी ओहदेदार, दरबारी और खुशामदी उसके इंतज़ार में खड़े थे। उनने उसका शिकस्त खुर्दा जर्नैल थियोडोमीर भी था। क्या तुम अपने आँख को इस काबिल समझते हो कि मैं तुम्हारी सूरत देखूं? रॉड्रिक ने अपना सफ़ेद घोड़ा जिसका नाम मुरिलिया था रुक कर पूछा। अपने से आधी फौज से शिकस्त खाकर मेरे मुकाबले के लिए खड़े हो? लानत है तुम पर। जर्नैल अकेला नहीं लड़ा करता शहनशाह मुअज़्ज़म, थियोडोमीर ने अपने बादशाह का गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा। मैं अपनी फौज से पहले नहीं भागा था, पहले फौज भागी। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं वहां मरने के लिए या जंगी कैदी बनने के लिए अकेला नहीं खड़ा रहा। रॉड्रिक ने उस पर और ज्यादा गुस्सा गाड़ा और उसे बहुत बुरे ताने दिए। थियोडोमीर आखिर जर्नैल था और वो कोई मामूली जर्नैल नहीं था। रॉड्रिक उसकी ताकत, तजर्बे और अक्लो दानिश का मद्दाह था और थियोडोमीर रॉड्रिक की कमजोरियों से आगाह था। शहनशाह अंदलुस, वो आखिर बोल पड़ा।
आप महल में जाकर आराम करें और ये 1,00,000 फौज मुझे दे दें। मैं इन हमला आवरों को एक ही दिन में कुचल कर समंदर पार चला जाऊंगा और ये हमला आवर जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क पर भी आपका झंडा लहरा दूंगा। मुझे ताने देने से पहले शहनशाह मुअज्जम इतनी ही फौज साथ ले जाएं जितनी मेरे पास थी। 1,00,000 फौज किसी नालायक और बुज़दिल जर्नैल के पास हो तो वो हर तरह की भड़कांक सकता है। नाजरीन, रॉड्रिक की कोई दुखती रग थियोडोमीर के हाथ में थी, वरना रॉड्रिक जैसा बादशाह थियोडोमीर को इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा देता। वो चुप रहा और उसने मुंह फेर लिया। उसे मेरनिया खड़ी नजर आई जो महल के हरम की निगरान और मुंतजिम थी। रॉड्रिक ने उसकी तरफ देखा तो वो कॉर्निश बजा लाई। मेरे लिए क्या हुक्म है शहनशाह? मेरनिया ने पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? रॉड्रिक ने कहा। कोई नया इजाफा? हाँ शहनशाह, मेरनिया ने कहा। कम सिन्नोर बहुत खूबसूरत है, क्या मैं उसे साथ ले चलूं शहनशाह? उसे साथ ले आओ, रॉड्रिक ने कहा। कोई और है तो उसे भी साथ ले आओ और तुम भी आ जाओ, औरतों की बगियां पीछे हैं। मेरनिया ने शाह रॉड्रिक को गहरी नजरों से देखा और ताजीम बजा लाकर चली गई। जरा परे बड़ी खूबसूरत कनातें खड़ी कर दी गई थीं और उन पर शामियाना तान दिया गया था। उनके अंदर कालीन बिछा दिए गए और शहाना कुर्सी रख दी गई थी जो तख्त तौस जैसी थी। देखते ही देखते शामियाने के नीचे शाह रॉड्रिक का दरबान बना दिया गया था। रॉड्रिक घोड़े से उतरकर बरको बुर्क कपड़ों के बने हुए उस दरबार में चला गया। चलते चलते उसने अपने पीछे आने वाले आदमियों में से एक के कान में कुछ कहा। वो हाजिर है शहनशाह। अली मोहम्मद ने ऐसा ही कहा और पीछे आते हुए एक आदमी की तरफ गया। वो कोहना किस्म का आदमी था जिसके मुतालिक रॉड्रिक को बताया गया था कि वो हाजिर है। उसकी उम्र 70 बरस से ऊपर लगती थी। उसकी दाढ़ी लंबी और दूध जैसी सफ़ेद थी। उसने कंधों से टखनों तक लंबी कब्बा पहन रखी थी। कमर से लाल रंग का कपड़ा पेटी की तरह लपेटा हुआ और सर पर कपड़े की गोल टोपी थी। गले में सब्ज रंग के मोटे मोतियों की माला और उसके एक हाथ में छोटे मोतियों की माला और दूसरे हाथ में गहरे बादामी रंग का असा था जो उसके कंधे तक लंबा था। ऊपर वाला सिरा सांप के फैले हुए फन जैसा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रॉड्रिक तक पहुंचा। ए बुजुर्ग बोजन, रॉड्रिक ने उसे पूछा, क्या तुमने आने वाले वक्त में झांक के देखा है? देखा है शहनशाह, बुजुर्ग बोजन ने कहा। धुन नजर आती है जो गहरी भी हो जाती है और कभी उसमें कुछ नजर आने लगता है। और वो क्या है जो नजर आने लगता है? वही जो शहनशाह ने उस पुरस्रार बुर्ज के अंदर देखा था। उसने जलाली चेहरे वाले बूढ़े ने कहा। अगर वो मंजर याद है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं तो बताओ कि वो इस लड़ाई में हकीकत तो नहीं बन जाएगा। 1,00,000 फौज के आगे कोई हकीकत कायम नहीं रहती। बूढ़े ने कहा, ये तो एक समंदरी तूफान है जिसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। एक बात और बता, रॉड्रिक ने कहा। एक नौजवान लड़की को मैं ख्वाबों में देखता रहता हूं। किस हालत में शहनशाह? उस हालत में कि वो मेरे सामने आन खड़ी होती है। रॉड्रिक ने जवाब दिया। उसका सर नहीं होता, कंधों तक सिर्फ धड़ होता है। फिर पलम झपकते उसके कंधों पर सर नजर आने लगता है। गर्दन, चेहरा और सर। वो मुझे टकटकी बांध के देखती रहती है। मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। चंद लम्हों बाद लड़की की आवाज सुनाई देती है, तेरी बादशाही पर भी घोड़े दौड़ेंगे, तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। लड़की के होंठ नहीं हिलते मगर आवाज सुनाई देती है। क्या शहनशाह इस लड़की को पहचानते हैं? बूढ़े काहिन ने पूछा। हाँ, रॉड्रिक ने जवाब दिया। वो पंपलोना में मेरी जिंदगी में आई थी। वो भग्गियों के सरदार की बेटी थी। मैंने उसे पास रखा और एक रात उसकी गर्दन पर तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। रॉड्रिक भग्गियों के लीडर एस्टोरिया की बात कर रहा था। बूढ़े काहिन के पूछने पर रॉड्रिक ने उसे पूरा वाकया सुना दिया। क्या ये कोई बुरा शगुन है? रॉड्रिक ने पूछा। शगुन अच्छा नहीं शहनशाह, बूढ़े ने कहा। कम सिन की बदुआ जल्द ही कबूल हो जाती है। वो जिसने सबको पैदा किया है हर किसी के साथ इंसाफ करता है
اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر ذیل کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک پرتگیزی طریق دان ڈیل اومیگو نے اپنی کتاب اندلوسیہ کی کچھ حقائق میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے روڈرک کے فوراً بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ڈیل اومیگو لکھتا ہے کہ روڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نڈر جنگجو تھا، لیکن اس کمسن کے قتل کے بعد اس پر خوف ستاری رہنے لگا تھا۔ یہ بوڑھا کائن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سحرکاری کا خان چور پر مہر تھا۔ آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا۔ روڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ روڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے روڈرک کے سر سے تاج اتار کر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگلنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور روڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ روڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا تھا، روڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں اور باقی کام۔ روڈرک نے کہا، تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟ کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نخیس لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں 100 کہو، روڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کے زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکال لوں گا، جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکال لوں گا اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ روڈرک نے اسی وقت مرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، روڈرک نے کہا۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال۔ شہنشاہ، اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دو۔ روڈرک نے کہا، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوڑھا جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ مرینیا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب مرینیا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت جب روڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے۔ یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفہ کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کو کیا کروں گا؟ یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے۔ یہ رات کو بتاؤں گا۔ تم نے صرف یہ احتیاط کرنی ہے۔ لڑکی بوڑھے شہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور مرینیا کے ساتھ لگ گئی۔ سامنے میز پر 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک دیوار پر لمبی کھونٹی سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بوڑھے نے لکڑی کے ایک بکس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سے 2 کالے سانپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے پھن پھیلا دیے۔ اس یہودی سحر نے بکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکنا بند کر دیا۔ کمرے میں بدبو تھی۔ یہ ایک جڑی بوٹیوں اور کیموئی اشیاء کی بدبو تھی۔ بوڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ہیبت آ رہی تھی۔ کئی پٹلیاں، چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھیں۔ یہی بوڑھا جو چہرے مورے، لمبی سفید داڑھی اور صاف ستھری کباغ کی بدولت معزز، دانشور اور پروقار لگتا تھا، اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ ہی بدل گیا تھا۔ وہ ایک پراسرار اور ڈرونی شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور مرینیا سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے۔ مرینیا لڑکی کو اس کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیے اور بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ فرش پر قالین جیسی دری بچھی ہوئی تھی۔ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے مرینیا سے کہا۔ کیا یہ ہے شہنشاہ روڈرک کا کمرہ؟ وہ تو فوج کے ساتھ آگے چلا گیا ہے۔ روڈرک اپنی 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلیتا سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم نے وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے جیسے میں نے تمہیں استعمال کرنا تھا۔ مرینیا نے کہا، میں نے بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جانا تھا لیکن روک لی گئی ہوں۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا کہ میں اس بدبودار کمرے میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم نے میرے باپ کو جو رقم دی تھی وہ واپس لے لینا جلدی۔ مرینیا بوڑھے یہودی نے ساتھ والے کمرے سے کہا، اسے وہیں لینے دو، گھبراؤ نہیں۔ لڑکی مرینیا نے سرگوشی میں کہا، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی۔ مرینیا ساتھ والے کمرے میں بوڑھے کے پاس چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، یہودی سحر نے کہا، اور شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بھی یہودی ہوں۔
تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شہنشاہ کی فتح کے لیے میں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے تم ڈر جاؤ گی۔ ڈرنا نہیں، کسی یہودی کو اس شہنشاہ کی فتح کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ میرینیا نے کہا، اتنی زیادہ فوج سے وہ فتح حاصل کر ہی لے گا، میرے کام میں دخل نہ دو۔ بوڑھے نے اسے ڈانٹ کر کہا، شہنشاہ کے لیے 2 برے شگون ہیں، بہت خطرناک ہیں، ان کا اثر ذیل کرنا ضروری ہے۔ حملہ وروں کی تعداد 11-12 ہزار ہے۔ میرینیا نے ہنستے ہوئے کہا، شہنشاہ کی 1 لاکھ فوج میں 11-12 ہزار تو گھڑ سوار ہوں گے۔ فتح ہمارے شہنشاہ کی ہوگی، آپ کو مفت میں انعام مل جائے گا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے اس لڑکی کے جسم سے جان نکالنی ہے۔ جو ہی یہ آخری سانس لے گی میں اس کا دل نکال لوں گا، پھر پیٹ چاک کر کے اپنے عمل کے لیے 2 اور ایزان نکالنے میں تم میری مدد کرو گی۔ جب کام ہو جائے گا تو لڑکی کی لاش کو غائب کرنا تمہارا کام ہوگا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس محل سے لاشیں غائب ہوتی ہی رہتی ہیں۔ مرنیا پر تو غش طاری ہونے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اسے لے آؤ، بوڑھے نے کہا، پیار سے، دھوکے سے، اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ مرنیا دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کام کی ایک چیز نظر آ گئی جو اس نے اٹھا لی اور لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ آئے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے اس بدبودار بوڑھے کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میں کچھ کروں گی، مرنیا نے کہا۔ ڈر نہ جانا، میری مدد کرنا۔ دونوں بوڑھے ساحر کے کمرے میں چلی گئیں۔ آؤ بیٹی، اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس میز پر بیٹھ جا، مجھے اپنا باپ سمجھ۔ لڑکی نے مرنیا کی طرف دیکھا۔ مرنیا نے اسے سر سے اشارہ کیا کہ وہ میز پر بیٹھ جائے۔ بڑھا اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے لڑکی کو کچھ سنگھا کر یہ ہپنوٹائز کر کے ختم کرنا تھا۔ بڑھے کی پیٹھ مرنیا کی طرف تھی۔ مرنیا نے دوسرے کمرے سے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا جو اس نے ہاتھوں میں لے کر اپنے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے پوری طاقت سے بڑھے کے سر پر مارا۔ فوراً بعد ایسی ہی زوردار ایک اور ضرب لگی۔ بڑھا رش کھا کر گر گیا۔ مرنیا نے اسے پیٹھ کے بل کیا، اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر شہرک کو دبا لیا۔ بڑھا تڑپا اور جلدی ہی بے ہوش ہو گیا۔ مرنیا نے دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا بکس دیکھا تھا۔ لڑکی کو ساتھ ملا کر لانچ اٹھائی اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ بکس کھودا، دونوں نے لانچ اٹھا کر بکس میں رکھی اور بکس کا ڈھکنا بند کر کے اس کا بول چڑھا دیا۔ اب اس کا رڈرک بادشاہ فتح حاصل کر کے واپس آئے گا، مرنیا نے کہا۔ چل لڑکی، نکل یہاں سے، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، بیٹھنا۔ دونوں وہاں سے نکلیں اور مرنیا لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس نے فرار کا ارادہ کر لیا۔ اگلے روز اس نے اس لڑکی کا حلیہ بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوتھ خاندان رہتا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ مرنیا نے انہیں بتایا کہ وہ بڑے یہودی سحر کو قتل کر رہی ہے۔ اس نے قتل کا سارا واقعہ سنایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اس معصوم لڑکی کو بچا لیا ہے، اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ رڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا، مرنیا نے کہا۔ بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زندہ ہی واپس آئے گا۔ اس آدمی نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی۔ تمہیں زندہ و سلامت سہستہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دعا کرو کہ اپانس زندہ رہے، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ ناظرین، ادھر شہنشاہ رڈرک جادوگری اور سحرکاری کا سہارا لے رہا تھا جیسے اسے ایک لانگ فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں کے خیمے میں اللہ ہی اللہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی زیادہ فوجیں آ رہی ہیں اور ہر مجاہد کا مقابلہ 8 آدمیوں سے ہوگا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعے کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو وہ اپنا خواب سنا تھا جس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سناتا جن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غلبہ آئی ہے۔
یہ آیت پڑھ کر طارق اپنی فوج کو ذہن نشین کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد اور ان کا امیر اپنے آپ میں کون سی خوبیاں، صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی 50ویں آیت پر دیا کرتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں راہ نجات دی تھی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ طارق اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے چیلنج پر وہ موزے دکھائے کہ تلسوں میں سامری توڑ دیا اور فرعون کو انگیشت بدندا کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریائے نیل نے ان کا راستہ روک لیا۔ آگے گہرا اور چوڑا دریا تھا، پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا ہنسا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے، مگر اس راستے پر فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا۔ لیکن مجاہدین اسلام، طارق اپنے خطبے میں کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلایا تو ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑی کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ اور ایسی ہی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا علاوہ بھڑکاتا رہتا تھا۔ دین کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا تھا جو اس نے لڑائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چند ایک دستوں کو غن ہجوم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا۔ وہ اپنے دستوں کو اس طریقہ جنگ کے مطابق جنگی مشقیں کرا رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے لیے کوئی شگن اچھا نہیں تھا اور کوئی شگن برا نہیں تھا، وہ شگن کے لفظ سے ہی ناشنا تھا۔ رڈرک کی فوج دیز و تن سیلاب کی طرح آ رہی تھی، اس سیلاب کی طرح جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ ناظرین، مرنیا اس حویلی میں جہاں وہ لڑکی کو لے گئی تھی پہلے بھی کئی بار گئی تھی۔ وہ ہر بار نئے بہروب میں جاتی تھی۔ اس حویلی میں کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ تلیتھا شہر میں ایسی کئی اور حویلیاں تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس حویلی کے اندر ایسی خفیہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب وہ اپانس پاگل بن کر مرنیا سے جھیل پر ملا اور اسے تفصیل سے بتایا کہ اب موقع ہے جس سے یہودی اور گوت فائدہ اٹھا کر رڈرک کی بادشاہی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو یہودی اور گوت فوج میں ہیں وہ ان لڑائی کے دوران مسلمانوں سے جا ملیں اور رڈرک کو نقصان پہنچائیں۔ رڈرک کبھی پمپلونا سے چلا ہی تھا، راستے میں اس کی فوج میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مرنیا نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا بندوبست سوزی راہ شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی اور اسے بادشاہ تک رسائی بھی حاصل تھی۔ محل کے اندر کی پراسرار دنیا میں اس کا اثر اور رسوخ چلتا تھا۔ محل میں گوت قوم کے 3-4 آدمی بڑے اچھے عہدوں پر موجود تھے اور 1-2 یہودیوں کو بھی ایسے ہی رتبے حاصل تھے۔ ان کے میریا کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ میریا خود بھی یہودی تھی، اس لیے اس کے دل میں ان کی ہمدردی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ رڈرک سے غداری کریں۔ وہ اس حویلی میں چلی گئی۔ یہ گوت خاندان کی حویلی تھی۔ گوت قوم کو سرکاری طور پر اچھی پوزیشن حاصل تھی، انہیں فوج میں اور انتظامیہ میں بھی عہدے حاصل تھے۔ اس حویلی میں رہنے والوں کے خاندان کے بڑوں میں راز کی ایک بات یہ تھی کہ وہ وٹینڈرا کو نہیں بھولے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والوں میں سے ایک کا نام زیواس تھا جو اوپاس کا بچپن کا دوست تھا۔ میریا اس سے ملی اور اوپاس کی غیر متوقع ملاقات سنائی اور وہ باتیں بھی سنائیں جو اس نے اوپاس کے ساتھ کی تھیں۔ زیواس نے بلا تحجج اس تجویز کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی میریا کو ملوایا اور بتایا کہ اوپاس میریا کو کیا کہہ گیا ہے۔
بہت اچھی بات ہے، زیواس کے باپ نے کہا، اور یہ تجویز جتنی اچھی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ اتنی کم تعداد میں حملہ آور اندلس کی 1,00,000 فوج کو شکست دے سکیں گے۔ پھر بھی ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ 15 نہیں تو 20,000 ہوگی۔ یہ حملہ آوروں سے مل کر کیا کر لیں گے؟ فتح تو راڈرک کی ہوگی۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ راڈرک ایک بھی غدار کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور گوتھوں اور یہودیوں کا جو حال کر دیا جائے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ اپاس کا خیال کچھ اور ہے، میریا نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے تھیوڈومیر کی فوج کو، جو ان سے دگنی تھی، ذرا سی دیر میں بھگا دیا ہے۔ آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی، تھوڑی سی بھاگ نکلی، اور باقی سب مسلمانوں کی قیدی ہو گئی۔ آپ سب بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں، اپاس ایک بار پھر آئے گا، میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں گی۔ اپنے یہودی بڑوں سے بھی بات کر لو، زیواس کے باپ نے کہا۔ میریا نے اس مہم میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں سے ملی اور دانشوروں سے ملی، اور ایک رات 3-4 یہودی زیوانس کی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 3-4 گوت بھی تھے، وہ سب اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ میریا خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہم صرف ایک پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑے یہودی نے کہا۔ آج ہم راڈرک کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور مویشیوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ راڈرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم حملہ آوروں کی مدد کریں گے۔ فتح ان کی ہوئی تو راڈرک کی جگہ حملہ آور قوم ہم پر بادشاہی کرے گی۔ یہ مسلمان قوم ہے، ہم جو یہودی ہیں مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد ایسے طریقے سے کریں کہ وہ راڈرک کو شکست دے سکیں، اور اس کے فوراً بعد ہم مسلمانوں پر دھاوا بول دیں اور انہیں ختم کریں۔ اس کے بعد اندلس پر گوتھ اور یہودی مل کر بادشاہی کریں گے۔ میریا کو اپاس کا سارا منصوبہ برباد ہوتا نظر آیا۔ قابل احترام بزرگ، میریا نے کہا، آپ عرب کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان جو اندلس میں آ گئے ہیں یہ بربر ہیں۔ جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا وہی شغل اور پیشہ ہے۔ ان کا جرنیل بھی بربر ہے۔ یہ جنگلی قوم ہے جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ملک میں کون سی بادشاہی قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں بادشاہی قائم کریں گے؟ میریا نے اپنے جھوٹ کو پر اسراریستہ دلائل سے صحیح ثابت کر دیا اور بزرگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ 2-3 دنوں بعد جب راڈرک تولیتا سے 3-4 دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا، اوپاس ایک تارک دنیا مذہبی پیشوا کے بہروپ میں تولیتا چلا گیا اور اس نے میریا سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا۔ میریا نے اسے اسی حویلی میں بھجوا دیا۔ میریا نے اسے بتا دیا تھا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھیں، اور اس نے اس یہودی کو کیا کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا تھا۔ رات کو میریا بھی وہاں پہنچ گئی۔ گوتھوں اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے۔ اوپاس چونکہ گوت تھا اور راڈرک نے گوتھوں کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا، اس لیے اوپاس نے گوت قوم کے بزرگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہودیوں کے بڑے اپنی قوم کے مفاد کی ہی بات کرتے تھے۔ کیا آپ بھول گئے ہیں؟ اوپاس نے یہودیوں کے بزرگوں سے کہا، یہ بات کوئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی کہ آپ کو یاد ہی نہ رہی ہو۔ گوتھوں نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کو حق تلفی اور بے انصافی سے نجات دلا دی تھی۔ میرے بھائی وٹینڈرا کو اسی جرم کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے یہودیوں کو وہی حقوق اور مراد دے دی تھیں جو گوتھوں کو حاصل تھیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، معاشرے میں یہودیوں کو عزت و تکریم اسی ذریعے سے ملے گی۔ ان بربروں نے مال و دولت سمیٹ کر واپس لے جانا ہے۔ اس رات ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ گوتھ اور یہودی بڑوں نے اپاس کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق تقریباً 150 نوجوان تیار کر لیے گئے۔ راڈرک تولیتا پہنچا تو گوتھوں اور یہودیوں نے انہیں اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ معمولی سپاہی نہیں بنیں گے بلکہ یہ تربیت یافتہ جانباز ہیں۔ راڈرک سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ شب خون کے ماہر ہیں اور یہ حملہ آوروں کو راتوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ راڈرک جس روز تولیتا پہنچا اس سے ایک روز پہلے اپاس واپس چلا گیا تھا۔
उसी रात अंदलुस की फौज के वो छोटे बड़े कमांडर जो गोत कौम से ताल्लुक रखते थे एक ऐसी जगह इकट्ठे बैठे हुए थे जहां से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उनमें 2 ओहदेदार यहूदी भी थे। उन्होंने सरगोशियों में बहुत सी बातें की और इधर उधर हो गए। दूसरे रोज जब 1 लाख फौज जिसमें हजारों घोड़े हमलावरों को अंदलुस से निकालने के लिए तूफान की तरह जा रही थी तो सिपाही हमलावरों के मुतल्लिक अजीबो गरीब और डरावनी कहानियां सुन रहे थे और सुना भी रहे थे। थियोडोमीर जैसा जर्नैल उन्हें देखकर ही भाग गया था। कहते हैं वो चंद हजार हैं लेकिन लाखों पर भारी हैं। उनका कोई तीर खता नहीं जाता। हवा में तीर चला देते हैं और तीर खुद ही किसी आदमी को देखकर उसके सीने में उतर जाता है। उनका एक प्यादा 4-4, 6-6 सवारों का मुकाबला करता और सबको काट कर गिरान देता है। ऐसी और भी बहुत सी बातें थीं जो रॉड्रिक की फौज में कूच के दौरान फैलती जा रही थी। सुनने वाले उनमें इजाफा करके दूसरों को सुना रहे थे और फौज में खौफ व हरास पैदा होता चला जा रहा था। ये दहशत उस प्लान के मुताबिक फैल रही थी जो गोथ और यहूदी बड़ों ने तैयार किया था। ये उस प्लान का एक हिस्सा था जो अब्बास ने खास तौर पर इसमें शामिल किया था। वो जो 150 आदमी शब खून मारने के माहिर और जांबाज बताकर इस फौज में शामिल किए गए थे, ये उनका काम था और उन्होंने ये काम खुश उसलूबी से अंजाम दिया था। उधर मुसलमानों के खैमे में फतह की दुआएं मांगी जा रही थी। रॉड्रिक की फौज दरियाए गार्डिलिया तक पहुंची। तारक बिन ज़ियाद को इत्ला मिली तो वो घोड़े पर सवार हुआ और एक करीबी पहाड़ी पर जा पहुंचा। दरिया के पार दूर दूर तक इंसान और घोड़े नजर आते थे। उसने इतनी बड़ी फौज पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले बता दिया गया था कि रॉड्रिक की फौज की नफरी 1 लाख होगी। अल्लाह मेरे अल्लाह, तारक ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और गिड़गड़ाया, अपने नाम की लाज रख लेना। हम तेरे नाम पर कुफर के खिलाफ लड़ने आए हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मोहतरम नाजरीन, इसके बाद के हालातों वाक़यात हम अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मज़ीद तारीख़ी इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।